کچھ گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، خاص طور پہ ماؤں کی خدمت میں، چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تعلیمی نظام میں غلط فہمی کا شکار ہے ہم ایک دوسرے کے بارے میں، اس حوالے سے کچھ کلیئرٹی درکار ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ کلیئرٹی درکار ہے۔ آپ لوگ دیکھیے، آپ نے اور ہم نے مل کے بچے کو تیار کرنا ہے، ہماری الٹیمیٹ پروڈکٹ ہمارا بچہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ الٹیمیٹ پروڈکٹ جو ہم نے بنانی ہے، جس پر محنت کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ بچہ۔ ہر فیکٹری کی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے نا، تو ہماری پروڈکٹ ہمارا بچہ ہے۔ 5 سال بعد شاہ صاحب بچے کو لاتے ہیں لوگ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل معصوم ذہن اور بالکل جی معصوم تختی، اس کا ذہن صاف ہے، وہ لا کے والدین کے اساتذہ کو اور سکول کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ اب بچے میں اگر کوئی خرابی واقع ہوتی ہے تو ہمارے ہاں پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں یہ سکول سے سیکھ کے آیا ہوگا، سکول نے خرابی کی۔ یہ مجھے اٹھا دیں۔ یہ ایک بڑی اہم پہلو ہے جس کی طرف میں نے توجہ دینا ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے بڑے صبر اور تحمل سے سننا ہے اور برداشت بھی کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یہی تصور ہے کہ بچہ تو معصوم ہے جی، بچے نے کی کرنا ہے نا، یہ تصور۔ ہیومن سائیکالوجی، جو چائلڈ سائیکالوجی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بچے کی جو آبزرویشن ہے، جب وہ بول نہیں سکتا لیکن دیکھ تو سکتا ہے، اور جب سے وہ چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کرتا ہے، وہ 7 ماہ کی عمر ہوتی ہے۔ کتنی عمر ہوتی ہے بولیے خواتین، ذرا بولیں کتنی؟ 7 ماہ کی عمر سے بچے کا وہ سینس آف آبزرویشن ایکٹیو ہو جاتی۔ کچھ ماہرین اس سے بھی پہلے کہتے ہیں، لیکن یہ آخری عمر ہے کہ 7 ماہ سے اس کی سینس آف آبزرویشن ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ ہر شے آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ 2 سال میں سینس آف آبزرویشن مکمل ہو جاتی ہے۔ ابھی بچہ سکول نہیں آیا، اس کی سینس اور آبزرویشن مکمل ہو چکی، اور 2.5 سال میں اس کی سینس اور آبزرویشن کمال پہ پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کی مثال دوں کیسے؟ باپ یا ماں اگر غصے سے اس کو دیکھے تو بچہ روتا کیوں ہے؟ روتا ہے کہ نہیں روتا؟ بتائیں۔ ہم اگر غصے سے دیکھیں، کیا وجہ ہے کہ ہم نے کوئی لفظ نہیں بولا، ہم نے نہ تھپڑ مارا، نہ ڈانٹا، نہ کچھ لفظ بولا، محض چہرے کے تاثرات سے وہ رونے لگ گیا۔ ڈراتے ہیں نا ہم چہرے سے، ڈر جاتا ہے بچہ سخت چہرہ دیکھ، وہ رونے لگ گیا۔ تو کبھی آپ نے غور کیا وہ رو کیوں رہا ہے؟ نہ کوئی لفظ سخت اس تک پہنچا، نہ کوئی چیخ اس تک پہنچی، نہ کوئی تھپڑ اس کو لگا، نہ کوئی چوٹ لگی، وہ رو کیوں رہا ہے؟ یہ اس کی سینس آف آبزرویشن ہے جو اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ اب وہ آپ کے چہرے کے خد و خال دیکھ کے اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ چہرہ اس وقت بنتا ہے جب ماحول درست ہوتا ہے اور ماں خوش ہوتی ہے، اور یہ چہرہ اس وقت بنتا ہے جب ماں کسی بات سے ناراض ہوتی ہے۔ تو کتنی سٹرونگ آبزرویشن ہے، غور کیجئے اس پہلو پر۔ اب یہ آبزرویشنل سینس اس کی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے، اس کی تختی خالی نہیں ہوتی جب وہ سکول آتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر کا ماحول جس میں وہ بچہ 5 سال یا 4 سال تک رہے گا اور اس کے بعد سکول آئے گا، وہ کون سی پروڈکٹ سکول کو دینے آ رہی ہے۔ یہ تو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سکول اچھی پروڈکٹ نہیں تیار کر رہا، لیکن را میٹیریل کیا دیا جا رہا ہے اس پر بھی تو کچھ توجہ ہونی چاہیے۔ جو را میٹیریل آپ لوگ دیتے ہیں اس کا کیا حال ہے وہ میں بتاتا ہوں، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مائیں اور گھر، اس کا ماحول درست ہو، گھر کا ماحول مائیں اور والدین مل کے درست کریں، تاکہ وہ جو سینس آف آبزرویشن ہے وہ بالکل انیشیلی ڈیٹریکٹ نہ ہو جائے۔ وہ جو بچے کا ایک اس کی ذات کے اندر مثبت پہلو، حضور نے فرمایا تھا نا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام یعنی صحیح رستے پر پیدا ہوتا ہے۔ کہیں ہم اپنے اس گھر کے ماحول کی وجہ سے اس کی اس درست فطرت کو تو کاج نہیں کر رہے۔ پھر آگے حدیث میں یہ بھی فرمایا ہر کوئی پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، اس کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سینس آف آبزرویشن ہے جو 7 ماہ میں شروع ہوئی، 2 سال میں پختہ ہوئی اور 2.5 سال میں کمال تک پہنچی، اس کے بعد اس نے ڈیویلپ ہونا ہے، کمال اس کو حاصل ہو چکا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ لوگوں میں گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں،
میاں بیوی کا جھگڑا، ماں کا اپنے سسرال والوں سے جھگڑا، باپ کا اپنے بھائیوں سے جھگڑا، پھر تلخ کلامیاں، پھر گالی گلوچ، پھر غیر مناسب ماحول، پھر چیخ و پکار، شاؤٹنگ، جو ہمارے ہاں گھروں کا عام طور پہ ماحول ہے وہ سب کو، اور پھر ہمارے اپنے تعصبات ہیں، ہم نفرتوں میں گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ماں کا تعصب اپنے سسرالیوں کے بارے میں، باپ کا تعصب اپنے گھر والوں، اپنے بھائیوں سے اختلاف، دوستوں سے اختلاف، اس کے بارے میں، کہیں کوئی تعصب، کہیں کوئی تعصب، کہیں مذہبی تعصب، کہیں آپ سمجھ رشتوں کا تعصب۔ ہم بچہ جب لاتے ہیں تو وہ خالی ذہن نہیں ہوتا، اس پر کئی تعصبات کی دبیز تہیں جم چکی ہوتی ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو معصوم ہے، ہم اس کو لے کر آئے ہیں۔ ہم اس کی شخصیت کے بہت سارے پہلو سکول آنے اور مدرسے میں آنے سے پہلے ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ابھی فریش آ رہا ہے۔ چائلڈ سائیکالوجی کو پڑھیے، ہمارے یہاں اگر کہیں ہو سکے حافظ صاحب تو کبھی کبھار آپ چائلڈ سائیکالوجی پر بھی تھوڑی بات کیا کریں، خاص طور پہ پیرنٹس میٹنگ میں۔ تو لہٰذا آپ بچہ جو لاتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بچہ اسی طرح سے آ رہا ہے جس صلاحیت کے ساتھ وہ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول اگر درست نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے بچے کی نفسیات کو، اس کی ذہن کو، اس کی آبزرویشنز کو منفیت کے ساتھ فیڈ کر کر کے، اس میں منفی چیزیں انکلکیٹ کر کر کے اس کو صحیح ٹریک پر نہیں رکھا، بلکہ اس کو خراب کر دیا ہے۔ اب سکول نے صرف اس کو بنانا نہیں ہے، اب سکول کے پاس دو چیلنج ہیں۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ وہ جو تعصبات آپ نے ڈالے ہیں ان تعصبات کو صاف کرنا ہے، اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ پھر مثبت چیزیں اس کے اندر ڈالنی۔ یہاں آ کے خرابی ہوتی ہے، چونکہ سکول بھی یہ ایزیوم کر کے بیٹھا ہے کہ جو بچہ آیا ہے وہ تو بالکل معصوم ہے۔ جس طرح ماں باپ یہ ایزیوم کر کے دے رہے ہیں، نہ ان کو یہ شعور ہے، نہ سکول سب کو، سکول کے عہدیداران کو یہ شعور ہے کہ اس کی کوئی ایسا ٹیک اپ کرنے سے پہلے درمیان میں کچھ ایسی انالیسز ہونی چاہیے، کچھ ایسا ٹیسٹ ہونا چاہیے، وہ ریٹن ٹیسٹ امتحان کی شکل کا نہ ہو، کچھ ایکٹیویٹیز کے ذریعے، کچھ کاؤنسلنگ کے ذریعے، اور بچے کی ٹاک کے ذریعے، اور پیرنٹس کے ساتھ۔ یورپ میں جب میں گیا تھا تو یورپ میں ایڈمیشن سے پہلے بیٹے اور بیٹی کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، اس سے پہلے ماں اور باپ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ وہ ماں اور باپ کا انٹرویو لیتے ہیں۔ پاکستان میں اب بہت سارے سکولز ہیں، وہ ماں باپ کا انٹرویو لیتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو بالفرض ڈائیورس ہوئی ہے تو اس کے بچے کا ایڈمیشن کروانا ایک عذاب ہے ایسے سکولوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہے تو نہ جانے اس اختلافات کے بچوں کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ آپ نے اور ہم نے کبھی اپنی زندگیوں میں بچوں کے حوالے سے اپنی زندگیوں کے ان پہلوؤں پر ڈسکس نہیں کیا۔ بچہ سامنے بیڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور ہم اپنے سارے معاملات جگڑ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم تصور بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کی جو معصوم سینسز ہیں اس کو ہم کتنا لوڈڈ کر رہے ہیں، کتنا اثر انداز کر رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ پوائنٹ سمجھ گئے کہ بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، اس کی معصومیت کو اور اس کی معصومیت اور پازیٹیوٹی، دو لفظ، اس کو برقرار رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے اولاً، اور ثانیاً سکول کے ہاتھ میں۔ پھر سارا لوڈ سکول۔ اب اگر آپ اپنا ہاتھ پیچھا دستکش ہو گئے، ہاتھ کھینچ لیا کہ اب وہ سکول چلا گیا، تو یہ غلط بات۔ سکول میں اس نے 5 یا 6 گھنٹے رہنا، 18 گھنٹے پھر آپ کے پاس ہے۔ تو اگر آپ نے اس 6 گھنٹے، اگر ماحول آپ درست نہیں کرتے تو 6 گھنٹے کی محنت 18 گھنٹے میں، مطلب 3 ٹائمز آپ اس کو ملٹیپل کر کے مائنس کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بچہ اگر بنانا ہے تو ماحول درست کرنا ہوگا۔ نیکی کبھی بھی نیکی کرنے یا کروانے سے پروان نہیں چڑھتی، نیکی ہمیشہ نیکی کا ماحول فراہم کرنے سے پروان چڑھتی ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے۔ قرآن مجید میں جو بڑے بنیادی احکام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماحول میں اس میں ایسے ارینجمنٹس کرو کہ برائی کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے، اور ایسی فیسیلیٹیشن کرو کہ اچھائی کرنا آسان سے آسان تر ہوتا جائے۔ بس یہی آپ نے بھی کرنا ہے کہ بچے پر منفی چیزوں کے راہیں جتنی ممکنہ طور پہ بند ہو سکتی ہیں وہ کریں، اور مثبت راہیں جتنی ممکنہ طور پہ کھل سکتی ہیں ان کو کھولنے کا اہتمام کریں۔
اگر آپ بدستور اپنی زندگی میں ہیں، بچہ ہمہ وقت دیکھتا ہے کہ ماں جھوٹ بولتی ہے، باپ جھوٹ بولتا ہے، بچہ سچ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے، جو پودا اگتا اس نے دیکھا ہے، وہ دوسری رائے کیسے قائم کر سکتا ہے؟ وہ کبھی جھوٹ سے متعلق بدگمان، یہ جھوٹ سے متعلق وہ تصور جو ہونا چاہیے وہ نہیں رکھے گا، وہ جو ہمہ وقت جھوٹ بولتے دیکھ رہے ہیں، جو ہمہ وقت غیبت اور چغلیاں دیکھ رہا ہے، کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے کوئی چوتھا بندہ، ہمہ وقت اس کے یہاں پر عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، تو اس بچے کو آپ نے کیا تیار کرنا؟ تو لہٰذا ان اینگلز پر بات کیجئے۔ کیوں ان اینگلز پر بات کیجئے؟ اب میں یہ بھی بتا دوں، تعلیم کے چار حصے، میرے نزدیک تعلیم کی 3 ڈومینز ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم 2 کو ایک میں مرج کر رہے ہیں، اور تعلیم کی کل 3 ڈومینز ہیں۔ کتنی ہیں؟ ایک ڈومین ہے ایکڈیمک ڈومین، اس پر میرے ایک آرٹیکل بھی چھپا ہوا ہے، بچوں کی سائیکالوجی پہ ایک کتاب بھی زیر ترتیب ہے، وہ جلدی انشاءاللہ آ جائے گی۔ ایک ہے ایکڈیمک ڈومین۔ ایکڈیمک ڈومین کیا ہے؟ جو آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، نصاب سارا، یہ ایکڈیمک ڈومین آ گیا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پوری تعلیم اس ایکڈیمک ڈومین کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر بچہ پڑھتا ہے، پڑھائی میں اچھا ہے، اچھا مارکس سکور کر لیتا ہے، اچھا گریڈ لے لیتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا لائق بچہ ہے، یہ تعلیم یافتہ بچہ ہے۔ ٹیکنیکل سپیکنگ 90% بھی اگر وہ نمبر لے لے ایک ڈومین میں اور باقی 2 ڈومین میں وہ فیل ہو، تو وہ ٹیکنیکلی فیل ہے، پاس بھی نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈنری کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری ڈومین ہے مورل ڈومین۔ کون سی ڈومین ہے؟ مورل ڈومین۔ اس کی ڈیلنگز کیسی ہیں، اس کے اخلاقیات کیسی ہیں، اس کا رویہ کیسا ہے۔ بڑوں سے وہ ویسے بات کرتا ہے جیسے بڑے سے کی جانی چاہیے، چھوٹوں سے وہ اس شفقت سے بات کرتا ہے جس شفقت سے کرنی چاہیے، اپنے ہم عصر، اپنے برابر کے لوگوں سے، برابر کی عمر کے دوستوں سے وہ اسی لب و لہجے میں بات کرتا ہے جس میں کی جانی چاہیے۔ مورل ڈومین، اس کے اخلاقیات کیا، اس کو حقوق و فرائض کا کوئی لحاظ ہے کہ میرے رب کے بھی مجھ پہ کچھ حق ہے، میری ماں کا بھی کچھ حق ہے، میرے باپ کا بھی کچھ حق ہے، میرے گلی محلے والوں میں اگر کوئی مشکل میں ہو ان کا بھی کچھ حق ہے۔ اگر یہ ڈومین اس کی نگلیکٹڈ ہے اس کے پورے نظام تعلیم میں، تو وہ کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اور ہمارے نظام تعلیم بالعموم، لورل ہوم کا نظام تعلیم تو یہ ہے جس کی آپ نے یہاں پر ڈیمونسٹریشن دیکھ لی، لیکن بالعموم نظام تعلیم میں مورل ڈومین کہیں سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائی نہیں جاتی، یہ کنسرن ہی کسی کا نہیں۔ اب میں آپ کو ایک انالیسس بتاتا ہوں ایکڈیمک ڈومین اور مورل ڈومین کا۔ ایکڈیمک ڈومین سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے بتائیے؟ نمبر آگے 90% بچے کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس بیس پہ چلیں اگر وہ کسی اچھی جگہ اکاموڈیٹ ہو گیا، اچھی جاب لگ گئی، تو اس کو اور اس کی فیملی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ کیا ڈگری والے کا محلے کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس نے کسی کو پیسے بھیجنی؟ ہر کوئی اپنا کام چلاتا ہے۔ تو مورل ڈومین میں اگر، ایکڈیمک ڈومین میں اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ صرف اس کو اور اس کے گھر والوں کو، میکسیمم۔ اب مورل ڈومین پہ آئیے۔ مورل ڈومین میں سب سے زیادہ فائدہ، پہلا فائدہ اس کو بھی ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ اس کو بھی ہے۔ اس کے گھر والوں کو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کو حق اور فرض کا پتہ ہے، نسبتوں کے لحاظ کا پتہ ہے، بڑوں کو چھوٹوں کے ادب اور احترام کا پتہ ہے، گلی محلے والوں کو ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے دکھ اور درد کا پتہ ہے، سوسائٹی والوں کو ہے کہ نہیں؟ ایون کہ جہاں وہ جاب کرتا ہے اور جاب پر آیا ہے ایکڈیمک ڈومین کی پوزیشن سے، لیکن وہاں سروائیو وہ ایکڈیمک ڈومین پہ نہیں کرے گا، وہاں بھی مورل ڈومین اس کو سروائیو کروائے گی، چونکہ اس نے تو انٹری دی ہے ایکڈیمک ڈومین میں اور وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے آئے۔ باقی وہ بد اخلاق ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ جھوٹا ہے، تو وہ باہر کک آؤٹ کر دیا جائے گا۔ آگے اس نے سروائیو بھی، وہ صرف دروازہ تھا، ایکڈیمک ڈومین نے داخل کروا دیا، اس نے سروائیو بھی ایکڈیمک ڈومین پہ نہیں کرنا، مورل ڈومین پہ کرنا ہے۔ تو گویا ایکڈیمک ڈومین کا سروائیول بھی مورل ڈومین پہ کھڑا ہے۔ اور پھر اس کا دائرہ کار دیکھیں آپ، کل کو بیوی بچے ہوتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، سب کا اگر یہ مورل ڈومین شروع میں اس پر محنت کر کے یہ مضبوط نہ ہوا تو وہ بد اخلاق، بد لحاظ، خود غرض انسان، اور بد اخلاق، بد لحاظ اور خود غرض 90% نہیں 200% بھی نمبر لے لے، وہ کس کام کا ہے؟ اس حصے پر کام کیجیے۔ ٹیچرز کے پاس جب آپ لوگ آتے ہیں پی ٹی ایم میں، تو صرف یہ نہ پوچھیں کہ یہ فلاں مضمون میں کمزور ہے یا فلاں مضمون میں کمزور ہے، بلکہ یہ بھی پوچھیں کہ یہ بدتمیزی تو نہیں کرتا، اور بتائیں
کہ گھر میں تو ٹیچر یہ اس معاملے پر بدتمیزی کرتا ہے اور ضد کرتا ہے. ماؤں کا کام ہے پردے ڈالنا. مائیں پردے بہت ڈالتی ہیں. یہ پردے ڈالنے کی بہت خطرناک چیز ہے. یہ پردے نہیں ڈالتے. بچے کی آبزرویشن چونکہ اتنی مضبوط ہوتی ہے، وہ سمجھ چکا ہے کہ ماں پردے ڈالتی ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے اور بلیک میل چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتا ہے اور اپنی باتیں منواتا ہے. بلیک میلنگ میں نہ آئے. ایک لمٹ کے بعد وہ بلیک میلنگ آپ کو تباہ و برباد کر. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے قریبی لوگوں کو اس بلیک میلنگ کے ذریعے ایک لائف کا حصہ تو بڑا کمفرٹیبل گزرا، لیکن اس کے بعد تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک تھی ایکڈیمک ڈومین اور دوسری تھی، بولیے دوسری کون سی ہے، اور تیسری ہے لائف سکلز. آپ صاحب یہ تین ملتی ہیں تو ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. لائف سکلز کیا ہے؟ ہمارے بچے ایکڈیمکس، مورل ڈومین اور لائف سکلز دونوں میں ڈاؤن ہیں بہت. لائف سکلز یہ ہیں کہ گھر میں جائے اپنا جوتا اتار کے وہ نہ پھینک دے، اپنا جوتا اتار کے اپنی جگہ پہ رکھے، ساکس اس کے اندر رکھے، یونیفارم اتار کے اس کی جگہ پہ رکھے جہاں رکھنا ہے، نئے کپڑے پہنے، کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن اٹھا کے واپس رکھے اور جہاں پہ رکھنی ہے. کوئی مہمان آ گیا، اس کو پانی پیش کرنا آتا. حتیٰ کہ میں ایک اپنا جگہ پہ گیا میں بہت دل بڑا خوش ہوا. وہاں پر وہ بچیوں کو ٹرین کر رہے تھے کلاس روم کے اندر کہ کوئی گیسٹ آ جائے تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اب وہ جو ان کی خاتون تھی نا، خاتون جو ڈیل کر رہی تھی، پریکٹس کر رہی تھی، وہ یہ بتا رہی تھی کہ کوئی گیسٹ آ جائے، کچن سے جا کے کس طرح چھوٹی پلیٹ رکھنی ہے، پانی کا گلاس دھو کے اس میں پانی ڈال کے اوپر رکھنا ہے، اور جب آپ اس طرف آتے ہیں اور ادھر ایک ٹیبل پڑا ہے تو بچی نے کتنا جھک کے ٹیبل پہ گلاس رکھنا ہے. وہ بتا رہی تھی کہ اگر تو آپ کی بیک پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ نے جھکنا نہیں ہے، آپ نے یوں ہونا ہے اور ٹیبل پہ رکھ دینا ہے، اور اگر پیچھے کچھ نہیں بیٹھا تو آپ نے ایک مناسب حد تک جھک کے گلاس رکھ کے پیچھے ہٹ جانا ہے. یہ چیزیں کب سکھائیں گے ہم بچوں کو؟ ہاں اچھا، پھر ہمارے بچے اتنے شائع ہیں، وہ تھوڑی دو بندوں کے سامنے دو باتیں کرنے سے جھجکتی ہیں. تو یہ ساری لائف سکلز ہیں. بچے کو بات کرنی آئے، باپ گھر میں نہیں ہے، کوئی نوک ہو جاتا ہے، اس کا دوست آ جاتا ہے، اچھے طریقے سے پوچھے، سلام دعا کرے، ڈیل کرے. بٹھانا ہے تو بٹھائے، نہیں بیٹھنا انہوں نے تو جو بھی کام ہے پوچھے، پیغام لے اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرے. یہ لائف سکلز ہیں. لائف سکلز اور مورل سکلز یہ آپ کی لائف کی بنیاد ہیں، لائف سیٹ کرتی ہیں. اور ایکڈیمک ڈومین وہ ان سب سے پہلے کیا رول پلے کرتی ہے وہ میں بتا چکا ہوں. تو لہٰذا اس حوالے سے اپنی ذہن سازی کیجئے. اگر آپ لوگ اپنے گھروں کا اختلاف ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو دوسرے کمرے میں چلے جائیں. بچے کے سامنے نہ باپ ماں سے اونچی آواز میں بولے اور نہ ماں باپ سے اونچی آواز میں. دونوں کے اثرات مختلف پڑیں گے بچوں پر، لیکن دونوں تباہ کن ہوں گے. بچے کے سامنے فیملی کی کوئی لڑائی ڈسکس نہ ہو، بچے کے سامنے آپس کا کوئی مسئلہ ڈسکس نہ ہو. بیٹا ہے، شادی شدہ ہے، باپ ہے بیٹے کا، بچے کا، باپ نے اپنے ماں باپ کو کیا خرچہ دینا ہے اور ماں اس پہ اعتراض کر رہی ہے، یہ چیز ڈسکس نہ ہو. چونکہ اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ دادا ابو کو، دادی اماں کو پیسے دیتے ہوئے ماما بابا سے لڑتی ہیں. یہ چیزیں بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کیجیے، چونکہ آپ یہ چیزیں کر کے بچوں کی بنیادوں کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. اور پھر آخری بات کہ میں کچھ اور بھی گزارش کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو بھی ختم کرتے ہیں. آخری بات یہ کہ یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت تذکرہ ہوا، اور مجھے بھی چونکہ اقبال سے عشق ہے، اور یہ عشق آج کا نہیں، بڑا پرانا ہے. میٹرک کے دور سے جب مجھے شعور بھی نہیں تھا اقبال کے بارے میں، اس وقت بھی عشق ہوتا تھا. تو پھر جو شعور آتا گیا تو عشق پھر بڑھتا گیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصطلاح استعمال کیا جس کا بھی حافظ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. حافظ صاحب آئیے، حافظ صاحب تشریف رکھیں، آپ سے متعلق ایک بات آ گئی ہے. علامہ اقبال کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی کہ شاہین تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا. علامہ نے شاہین، نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دی. تو حضرت اقبال سے کسی نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ آپ نے، اور بھی بہت سارے تھے، عقاب تھا،
بڑے بڑے پرندے جو ہواؤں میں اڑنے والے تھے یا زمین پر بڑے بڑے اور جانور تھے، شیر تھا، آپ نے اپنی پوری شاعری میں مطمع نظر شاہین کو کیوں بنایا؟ تو علامہ نے اس کا جواب دیا، اور یہ جواب علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے زندہ رود میں لکھا ہے۔ بتاتے ہیں اقبال کے شاہین کے اندر 4 ایسی خوبیاں ہیں جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ ان 4 خوبیوں کی وجہ سے میں نے شاہین کا انتخاب کیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری امت کے قوم کے نوجوان ان 4 خوبیوں کے حامل بنیں۔ تو آپ لوگ بھی یہ سن لیں کہ شاہین، آپ لوگوں کو آج یہ سمجھ آ جائے کہ شاہین کا انتخاب اقبال نے کیوں کیا تھا، اور اگر بچوں کو شاہین بنانا ہے تو پھر یہ 4 خوبیاں ان میں لانی چاہیے۔ پہلی خوبی ہے کہ بلند نگاہ۔ شاہین بلند نگاہ ہوتا ہے اور بہت دور تک دیکھ سکتا ہے۔ شاہین میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ بہت آگے دیکھ سکتا ہے، وہ صرف جو اس پر بیت رہا ہے وہ نہیں دیکھتا بلکہ بہت آگے دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ شاہین گھر نہیں بناتا۔ شاہین مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا، بلکہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ چونکہ مستقل ٹھکانہ شاعری اور تصوف کی تلمیحات میں اور تشریحات میں اس بات کی علامت ہے کہ اب سالک کا سفر رک گیا ہے، تو شاہین کا سفر رکتا نہیں۔ تیسرا اقبال فرماتے ہیں کہ تم جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو تو شاہین کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے سے اوپر کسی کو نہیں اڑنے دیتا، ہر پرندہ شاہین سے نیچے اڑتا ہے، شاہین سب سے اونچی پرواز رکھتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، اور سب سے خوبصورت جو شاہین کی خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ شاہین بھوکا مر جاتا ہے لیکن کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے۔ شاہین اپنا شکار خود کرتا ہے، دوسروں کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ اور اسی کو اقبال نے ایک اور انداز میں بھی بیان کیا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اور پھر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ غریبی میں بھی نام پیدا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ پیسوں سے ہی نام پیدا ہو۔ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور مسلسل جو اقبال کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل آگے بڑھیں، رکنا نہیں ہے۔ آپ جہاں پر رک گئے وہاں پر آپ کا سفر ختم ہو گیا، رکنا نہیں۔ علامہ فرماتا ہے فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ اپنی ذوق پرواز جاری رکھیے اور زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے۔ بہت شکریہ۔